السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل دماغ کہیں اور حاضر ہے۔ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، دماغ اور دل کہیں اور گھوم رہے ہیں، تو کیا ایسی نماز قبول ہوگی؟ ایسی نماز مانی جائے گی؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ نماز میں دل لگانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کس طرح نماز میں اپنے دل دماغ کو حاضر کیا جائے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان دونوں سوالوں کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ دیکھیے، علماء کرام نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ جو نماز بغیر ذہن کے، بغیر دل لگائے پڑھی جا رہی ہے، وہ نماز بھی قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا، وضو کرنا، نماز کی تیاری کرنا، نماز کا ارادہ کرنا، مسجد میں حاضر ہو جانا، مصلی بچھا لینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے۔ لیکن نماز کے اندر اپنے دل اور دماغ کو بھی حاضر کر لیں، اس کی آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ذمہ نہیں، آپ کے کنٹرول کے باہر ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ دماغ اور دل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی خیال میں گم ہو جاتے ہیں کہ نماز کے دل کو اور دماغ کو کس طرح حاضر کیا جائے، کس طرح کنٹرول کیا جائے، اور اسی خیال میں کہیں اور گم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کنٹرول سے بالکل باہر رہتا ہے دماغ کے جو خیالات ہیں، دل کے جو حالات ہیں، یہ آپ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہے، یہ آپ کے ذمہ نہیں۔ آپ کے ذمہ نماز کا ارادہ کرنا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جانا ہے، اور آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، اس لیے ایسی نماز بھی آپ کی قبول کی جائے گی۔ آپ جان بوجھ کر الگ الگ طریقے کے خیالات اپنے ذہن میں لا رہے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ جان بوجھ کر الگ خیالات لانا یہ آپ کے ذمہ ہے، اس کی طرف سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن جو خیالات خود بخود آ رہے ہیں، آپ کا ذہن خود بخود کہیں اور جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس پر انشاءاللہ آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ کہ نماز میں دل لگانے کا آسان طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح کیا جائے؟ تو علماء کرام نے اس کا ایک بہت آسان طریقہ بتلایا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چاہے کسی بھی رکن میں ہوں، ہر ایک رکن میں کچھ نہ کچھ تسبیح، کچھ نہ کچھ وظیفہ قرآن و حدیث سے طے ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے قیام کر رہے ہیں تو قرات کریں گے، رکوع کر رہے ہیں تو تسبیح پڑھیں گے، سجدہ کر رہے ہیں تو بھی تسبیح پڑھیں گے، قاعدے میں بیٹھے ہیں تو تحیات، درود شریف وغیرہ پڑھیں گے۔ یہ سب جو ہے نماز کے وظیفے ہیں، ہر رکن میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں نماز میں دل لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس بھی رکن میں ہیں، آپ چاہے تسبیح پڑھ رہے ہوں، چاہے تلاوت کر رہے ہوں، ہر ایک چیز کے الفاظ ہوا کرتے ہیں، تو ان الفاظ پر آپ غور کریں۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین ہے، تو آپ انہی لفظوں پر غور کریں، ان کے زبر زیر پیش پر غور کریں، اور اگر آپ ترجمہ بھی جانتے ہیں تو پھر ان کے ترجمے پر غور کریں، ان کے معنی پر غور کریں۔ نماز میں دل لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لفظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اس پر غور کیا جائے، اس کو اپنے دل دماغ میں حاضر رکھا جائے، اس کے الفاظ، اس کے زبر زیر پر غور کیا جائے۔ جب آپ یہ کریں گے، آپ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کا ذہن نماز میں حاضر ہوگا، لیکن یہ پوری نماز میں نہیں ہو پائے گا۔ انہی خیالات میں آپ کہیں اور بھی گم ہو جائیں گے، یہ کرتے کرتے آپ کا ذہن کہیں اور بھی چلا جائے گا، چونکہ آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ تو آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اور علماء کرام نے جو بڑے بڑے تجربے کار ہیں، انہوں نے تو یہ بتلایا ہے کہ جب آپ اس طرح کرنا شروع کریں گے تو 2 سال، 3 سال، 4 سال بعد جا کر آپ نماز کے اندر اپنے ذہن کو حاضر کر پائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کوشش کرتے رہیں گے، کبھی کریں گے، کچھ ارکان میں، کچھ رکعتوں میں کر پائیں گے، پھر کہیں اور ذہن حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو نماز میں دل لگانے کی آج آپ سے کوشش کریں گے، تب 2 یا 3 سال کے بعد سکسیز ہو پائیں گے، لیکن کوشش آپ کے ذمہ ہے، ضرور کوشش آپ کے ذمہ ہے۔ دماغ کہیں اور چلا جائے کوشش کے باوجود، یہ آپ کے ذمہ سے باہر ہے۔ تو نماز میں دل لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کی جو بھی تسبیح ہے، جو بھی آپ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کے الفاظ پر، زبر زیر پر، ترجمے پر، معنی پر غور کریں، تو انشاءاللہ ذہن آپ کا حاضر رہے گا۔
اور جو نماز بغیر دل لگی کے، بغیر ذہن حاضر کے پڑھی گئی ہے، وہ نماز بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔